خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا. یہاں پہ کوٹ کریں اور پھر ہم آپ آگے اپنے چلیں. حالات سے ایمان کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے، اور ایمان سنبھالنا تو ہر دور میں ہی مشکل تھا. ہر دور میں انسان کے لیے اسپرچل ڈیولپمنٹ کی نیڈ یعنی اسی طرح سے قائم رہی ہے. دوست چھوٹ جانے کا جو غم ہے، جزاک اللہ خیر، اپنے جیسے لوگوں کے درمیان مس فٹ ہونے کا جو غم ہے، مشکل ہے، بہت بلیڈنگ مشکل سے کیسے اوپر اٹھے. نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرمائیے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ جب بھی آپ الحمدللہ مغلوب ہوں یہ دعا ضرور کریں. الحمدللہ رب العالمین. ابھی ہم یونیورسٹی آف لاہور میں تھے تھوڑی دیر پہلے، اور یوتھ کے ساتھ ایک سیشن تھا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پر بھی ٹاپک یہی تھا کہ ان شیکی ورلڈ کس طرح سے آپ اپنے ایمان پہ قائم رہ سکتے ہیں. اور استاذ آپ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کر رہی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار کا ذکر کر رہی تھیں، اور پھر بہت ساری ایسی چیزیں. انسان کو لگتا ہے کہ شاید ہم ہی ابھی کوئی بہت زیادہ شیکی ورلڈ کے اندر انٹر ہو گئے، اور آج مجھے ریئلائز ہو رہا تھا ہم سے بہت زیادہ پرخطر اور پر مشکل دور تھا جو انبیاء کرام نے گزارا، اور ہر دور کے چیلنجز اسی طرح کے رہے ہیں، اور ہر دور میں مشکلات انسان کے لیے رہی ہیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کوئی ڈیجیٹل ایرا میں زیادہ آ گئے ہیں، مشکلات بڑھ گئی ہیں، ڈاؤٹس زیادہ بڑھ گئے ہیں، ڈیزائرز زیادہ بڑھ گئی ہیں، ہر کوئی بہت زیادہ بیزی ہو گیا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. پر یہ مشکل تو ہمیشہ سے ہی ہے، اور ہمیشہ سے ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے. ہمیشہ سے ہی انسان کو اپنی سوچ کو سیدھا رکھنے کی ضرورت تو پیش آتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ بہت زیادہ خوبصورت بات تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آپ وہاں پر کر رہی تھیں، کس طرح اس بچے نے اپنے دادا کے ساتھ دیکھا. اور میں چاہتی ہوں کہ وہ واقعہ اگر آپ دوبارہ یہاں پہ کوٹ کریں اور پھر ہم آگے چلیں کہ ایمان کی ضرورت تو ہر دور میں رہی ہے، اور ایمان سنبھالنا تو ہر دور میں ہی مشکل تھا. ہر دور. جزاک اللہ خیر فائزہ. زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے. انسان کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے. جو پڑھنے والا ہے اس سے اپنی ایجوکیشن کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی لائف میں رشتے بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اگر کوئی کمانا چاہتا ہے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں. ہر کوئی ہمارے رنگ میں ڈھل نہیں سکتا، اور ہم کسی کے رنگ میں نہیں ڈھل سکتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں میرے رنگ میں ڈھلو. اللہ کے رنگ میں بھی ڈھلنا ہو تو بہرحال ارد گرد کا ماحول ہمیں سم ٹائمز یعنی اس ساری سچویشن میں آنے نہیں دیتا. تو ایسے میں کوئی کیا کرے؟ آپ دیکھیں، ایک انسان سروائیو کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنی نوعیت کی مشکلات ہیں. جیسے بچے جو ہیں، مجھے پچھلے دنوں میں بچوں کے جو سیشن ہوئے تو بچوں نے اپنی مشکلات کا اظہار کیا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مس فٹ فیل کرتے ہیں لوگوں کے درمیان. ایسے لگتا ہے، ایک بچی نے کہا میں کویت سے آئی ہوں اور یہاں آنے کے بعد ہمارے لیے ہیڈ اسکرف لینا بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ تو لوگوں کی عادت تھی، مشکلات نہیں تھیں. لیکن یہاں آنے کے بعد میں فیل کرتی ہوں کہ میرے اسکول میں یہ یعنی لوگوں کے لیے اس کو برداشت کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہے. تو میں کیا کروں کہ جس کی وجہ سے میں اس فیلنگ سے بچ جاؤں. تو میں نے کہا آپ کو یہ ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ پھر میرے سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ ایک بچی کی فیلنگ ہے. کچھ دکھ ایسے جو بڑے فیل کرتے ہیں، جیسے دیکھیں اب یہ دکھ بڑے پرانے ہو گئے، فیملی میٹرز، باقی چیزیں وہ انسان کے ساتھ ساتھ ہی رہنے، فیملی میں ایڈجسٹمنٹ، بہت ساری چیزیں. اب جو یعنی دوست چھوٹ جانے کا جو غم ہے، اپنے جیسے لوگوں کے درمیان مس فٹ ہونے کا جو غم ہے، مشکل ہے نا. اس مشکل سے کیسے اوپر ابھرے؟ تو اب دیکھیں کہ انبیاء کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام اپنے دور کے لوگوں کے لیے بالکل مس فٹ تھے، وہ انہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم، یعنی آپ دیکھیں کہ جب طوفان آتا ہے نا تو چھوٹے پرندے جو ہے نا وہ اڑتے ہیں، تو چھوٹے پرندے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اوپر کو اٹھ جاتا ہے. آپ کبھی
ایروپلین کو دیکھیے، جہاز میں جو سفر کرتے ہیں، اگر موسمی حالات خراب ہوں تو وہ اچانک اوپر کو اٹھ جاتا ہے، زیادہ اوپر اٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ جو بیچ کا حصہ ہے جہاں پہ طوفان آیا ہوا ہے نا، اس طوفان سے بچ سکیں۔ اسی طرح جب کبھی مشکلات آئیں نا زندگی میں، وہ مشکلات جس نوعیت کی بھی ہوں، آپ اپنی مشکلات سے اگر اوپر اٹھ جاتے ہیں نا، اوپر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو انسان جب اوپر اٹھتا ہے نا، اپنی سوچوں سے، اپنی ذات سے، اپنے ارد گرد کے حالات سے، اور اوپر والے سے تعلق قائم کر لیتا، تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہ جاتی۔ جب انسان سوچتا ہے ہائے مجھے میرے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، جیسے میں بچے کی بات کر رہی تھی، جب انسان اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ چھوٹے پرندے کی طرح ہو جاتا ہے، جو چھوٹے پرندے طوفانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں بگ برڈ آف دا اسٹارم بننا، کہ آپ نے اپنے حالات سے اوپر اٹھ کے سوچنا ہے، اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، کہ جدھر لوگ بھاگ رہے ہیں نا، ابھی پیچھے بھاگنا شروع کر دو۔ ٹرینڈز کے پیچھے ہے ساری دنیا، تو ہم کہتے ہیں ٹرینڈ اینڈز سننا سٹیز، کہ ٹرینڈز تو ختم ہو جائیں گے، ایک آتا پھر دوسرا آ جاتا ہے، پھر تیسرا آ جاتا ہے، یہ تو سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن جو سننا ہے نا، وہ چیز ہے جو پکڑنے والی ہے۔ تو ہم نوح علیہ السلام کی سنت کو دیکھتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ انہوں نے کیسے کی، 950 سال کوئی ان کی بات سنتا نہیں تھا، مانتا نہیں تھا، مستقل انہوں نے کوشش جاری رکھی۔ کتنی مخالفت تھی، کتنی زیادہ ریزسٹنس تھی، اس ریزسٹنس کو دیکھیے کہ نوح علیہ السلام نے، یعنی اپنے دور میں ایسا ہوا کہ ایک دفعہ ایک دادا اپنے پوتے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے تھا، کہنے لگا یہ جو شخص سجدے میں پڑا ہے نا، بس اس سے بچ کے رہنا، اس نے تمہیں ضرور اپنے راستے پہ لگا لینا، اس کی بات نہیں ماننی۔ تو ایسا ہوا کہ یعنی پوتا کہنے لگا اچھا، یعنی کہ اتنا خطرناک ہے تو آپ لوگ اس کا مقابلہ ایسے کرو گے کہ آپ صرف لفظوں سے کہو گے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا۔ چھلانگ لگائی دادا کے کندھے سے، ایک بھاری پتھر اٹھایا اور نوح علیہ السلام کے سر پہ دے مارا۔ نوح علیہ السلام کا سر ظاہر ہے پتھر کی چوٹ اور بہت بلیڈنگ ہوئی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا، میری مدد فرمائیے۔ حالات کے ہاتھوں جب بھی آپ مغلوب ہوں یہ دعا ضرور کر لیں، جب بھی مشکل میں ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام کی طرح مانگ لیں کہ میں مغلوب ہو گئی، مجھے نہیں سمجھ آتی، مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کدھر کو جانا ہے۔ کبھی اپنی سوچ کے ہاتھوں، کبھی ارد گرد والوں کے ہاتھوں، کبھی ریلیٹیوز، کبھی دوست احباب، کبھی سوسائٹی کا پریشر، کبھی کسی اور طرح کا پریشر، فائنینشیل پریشر ہے، یا اللہ میں مغلوب ہو گئی، آپ میری مدد فرما دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ سوچیں کہ آپ ہر مشکل کے موقع پہ ضرور ان حالات کو یاد کریں، جیسے آج ایک بڑا مشکل موقع ہے فائزہ کے لیے، کیونکہ فائزہ کی والدہ جن سے انہیں بہت محبت تھی، 3 سال پہلے یعنی والدہ کا انتقال ہوا، اور یہی وقت تھا آلموسٹ جب ان کا انتقال ہوا۔ تو مجھے بہت اس بات کی خوشی ہے کہ فائزہ بھی بگ برڈ آف دا اسٹارم بنی اور گھر سے نکلی، کہ سارے یعنی نیچرلی یہ سنت تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس موقع پہ ہر کسی کا اپنے دل کے اندر تو ایک وہ یادیں، وہ میموریز ہوتی ہیں، اور بہن بھائی بھی چاہتے ہیں کہ چلو مل بیٹھیں، ایک یعنی وہ تعلق اور ایک ریلیشن بھی آپس میں محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو اس سے نا میں انہیں سمجھا رہی تھی پہلے بھی کہ دیکھیں جتنی بٹرنس فیل ہو، جتنے بھی حالات مشکل ہو، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو، ماں کی کمی محسوس ہوتی ہے، باقی چیزیں، لیکن بگ برڈ آف دا اسٹارم بنے، اڑ جائیں اس چیز سے، کہ اس کو سوچ کے اسی کے اندر چکر کاٹتے رہیں، تو پھر آپ یعنی آپ کے لیے دنیا میں بڑا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ اور میں ایک خاص بات جو اس وقت آپ سے بھی کہنا چاہتی ہوں، باقی لوگوں سے بھی،
ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، انہوں نے ہر موقع کو، جب کبھی مشکل آتی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے. جب مشکل آتی ہے تو ہم اب یہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسے کیوں کیا. دوسری سوچ یہ ہے وائی می. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوچا کرتے تھے واٹ فار، کہ یہ مشکل آئی ہے یہ کس مقصد کے لیے آئی ہے، اس کی حکمت، اس کے پیچھے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس موقع پہ کیا کروانا چاہتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے لیے آگے بڑھنا آسان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے طائف میں آپ گئے تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وائی می، کہ مجھے پتھر مارے گئے، میری انسلٹ ہوئی، مجھے دیوانہ کہا گیا، میرے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا. سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے، یعنی ایک اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیارا نبی، آخری نبی، اتنی باعزت ہستی، اور اللہ تعالیٰ، آپ سوچیں آسمان والے کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے پتھر کھائے. اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد سے ہی وہ پتھر جو ہے وہ رسول اللہ تک پہنچائے، آپ کے جوتوں تک خون بہہ کے گیا. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے؟ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ سوئچ اوور کرنا ہے نا، جیسے آپ کی لائٹ جاتی تو آپ کی لائٹ جانے پہ، یعنی سولر یا آپ کا جنریٹر یا آپ کا کوئی بھی آلٹرنیٹ سورس ہے وہ آن ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پہاڑوں کا فرشتہ جو آیا تھا، جس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی ہے، ان لوگوں کو آپس میں پہاڑوں کو ملا دوں، سب تباہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کا کویسچن نہ یہ تھا وائی می، کہ میں ہی کیوں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر رنج کا اظہار کیا. آپ نے اس موقع پر جو جواب دیا، یہ ہے جواب ایک مسلمان کے لیے اس سنت کو فالو کرنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے ایسے لوگ اٹھیں جو ایک اللہ کے ماننے والے، اپنے مقصد سے ایک لمحے کے لیے نظر نہیں ہٹے کہ میں یہاں آیا کیوں تھا، ان کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے. اور یہ ہے کہ ابھی تو انہیں سمجھ نہیں آئی، لیکن ہو سکتا ہے انہیں سمجھ نہ آئے لیکن ان کی نسلوں کو سمجھ آ جائے. چانس دیجیے. یعنی اپنے دشمنوں کے لیے جنہوں نے اتنی تکلیف دی ہے، ان کے لیے چانس مانگ رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ راستہ پیدا کر دے. تو زندگی میں بہت لوگ ہوتے ہیں جو دکھ دیتے ہیں، بہت سی مشکلات آتی ہیں، لیکن جب آپ کے دل کے اندر نرمی ہوتی، جب آپ اپنے مقصد پہ نظر رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اس طوفان سے اوپر اٹھ جاتے ہیں، بگ برڈ آف دا اسٹارم بن جاتے ہیں. تو آپ کے لیے حالات کا مقابلہ کرنا صرف آسان نہیں ہوتا. ان حالات نے جو انرجی دینی ہے، اصل میں حالات پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ جو انرجی اللہ سبحانہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں وہ انرجی انسان کو مل جائے، وہ فیول ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بڑا کام لینا ہوتا ہے. اور بگ برڈ آف دا اسٹارم بھی تو انسان تبھی بن سکتا ہے نا جب اس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد ہو. بڑا مقصد ہو، اگر مقصد ہی اگر وہ نہیں ہے پرپس ڈریون لائف گزار رہا، تو اس کے بغیر تو وہ کیا کرے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے. کیونکہ دیکھیں، اور جو انسانوں کی زندگی میں مسنگ ہے، دیٹ از اگین دا پرپز آف لائف. آپ دیکھیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے دن پہ آپ لوگوں میں سے ہر کوئی ضرور یہ میرے ساتھ شیئر کرے کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں، سچائی کے ساتھ جو آپ کر رہے ہیں نا اس کے بارے میں. اگر ایک ایک بات، صرف 1/4 سینٹینس، ایک ورڈ بول دیں کہ آپ کس کے لیے جیتے ہیں، آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، آپ نے زندگی میں کیا کیا جو آپ کا مقصد ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹو بی آنیسٹ، جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا ادھر آنے سے پہلے تو مجھے لگتا تھا زندگی کا، بچے، فیملی، ان کی ضروریات، بینگ اے موم اور وائف، وہ سارے پورے کر لینا، نماز پڑھ لی، اچھا ٹھیک ہے، زندگی کا ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک کمی فیل ہوتی. یہ ٹھیک ہے، ہم کیمرہ موو کروا دیتے ہیں کیونکہ کیمرہ موو کروا دیتے ہیں. اوکے. لیکن مجھے کمی فیل ہوتی تھی پھر بھی کہ نہیں، کچھ مسنگ ہے، کچھ ہونا، مطلب
ٹھیک ہے اندر سے کچھ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی, کچھ کرنا ہے مجھے تھا کہ میں نے اپنے اگر لیے ہم کچھ اس کرنا جگہ ہے. پر اسے چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کو مسنگ فیل ہوتی تھی, تو ہم باقی لوگوں سے بھی پوچھ لیں, پھر آپ اگلی بات بتائیے. یس, جس مقصد کے لیے آپ نے زندگی بتائی ہے, جس کو اچیو کیا ہو, کر رہا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تو آپ نے جو مقصد زندگی کا سمجھا, جس کے لیے لائف لگائی ہے, وہ ضرور بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے تو میرے خیال میں نے جو اب اپنی لائف گزار رہی ہوں, دس از دی بیسٹ لائف. کہ میں جو اس سے پہلے پوری لائف جیسے پوری لائف جو ہے گزاری بہت اچھی ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ میں جو اب کر رہی ہوں کہاں وہ میں نے پہلے ایسے کیے ہوں گے. اچھا میں جو چیز سیکھتی ہوں وہ گھر جا کے اپلائی کرتی ہوں اپنے بچوں پہ, اپنے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ, ہر چیز شیئر کرتی ہوں, جو سیکھ کے جاتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. الحمد للہ. میں چاہتی ہوں کہ یہاں آنے سے پہلے جو آپ نے زندگی کا مقصد تھا وہ آپ ضرور ڈسکس کریں باری باری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ میں ابھی تو کوئی کلیئر مقصد نہیں بنا سکی اپنی زندگی کا, دس از دا رائٹ کوشچن. اور بس میری یہ خواہش ہے کہ میں اور میرا بیٹا ہمارے پاس دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہو. جی استاد السلام علیکم. پرپز اگر دیکھا جائے تو وہ ہمیں نہیں پتا. یس, اوکے. دیکھیں اگر کوئی چیز ہم ڈائگنوز کریں گے تو پھر اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے نا انشاءاللہ. جی, زندگی گزارتے ہوئے آپ کی سوچ کیا تھی, ہمیں اپنی سوسائٹی کا بھی پتہ چلتا ہے نا کہ سب لوگ ایک طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے, کوئی شوہر کے لیے جیتا ہے, کوئی مال کمانے کے لیے جیتا ہے, کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا ذہن میں. ہاں جی, بچوں کے لیے ہوتا ہے سب. جی ٹھیک ہو گیا, آپ آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو یہ کہوں گی کہ زندگی گزاری ہے, بچوں کو پڑھایا لکھایا ہے, اپنے ہسبینڈ کے لیے کیا ہے, اپنے ماں باپ کے لیے کیا, اپنے سسرال والوں کے لیے کیا ہے, لیکن وہ جو ایک کمی ہوتی ہے نا انسان کے اندر, میں نے کافی عرصے سے آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہوں, لیکن میں نے یہاں آ کے بہت سیکھا. اور ایک اور چیز کہ جو انسان کے اندر کمیاں ہوتی ہیں اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے یہ اس بات کا نہیں پتہ تھا. بہت سے واقعات, بہت سی چیزیں آپ جو بتاتی ہیں وہ عام زندگی میں بندہ نہیں سن سکتا اور نہیں اس سے پتہ چلتا, لیکن یہاں آ کے میں نے بہت سیکھا اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے. اور میں جب گھر جاتی ہوں تو میں اپنی بہوؤں کو, اپنے بیٹوں کو اور اپنے تمام یعنی کہ لوگوں کو, اپنے ہسبینڈ کو بھی بتاتی ہوں کہ آج یہاں وہاں یہ ہوا اور یہ میں نے سیکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی جو ہے لائف وہ جو پہلے گزر چکی ہے وہ اپنی طرف سے تو بیسٹ کی ہے, لیکن آگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر کرنے کی توفیق دے. بس. جی السلام علیکم. میں ایک اسٹیپ مدر ہوں. میں نے اپنی لائف ساری جو ہے, پہلے اولاد نہیں تھی تو ہسبینڈ بہت ہو گئے, پھر میں اسٹیپ مدر بنی, 21 سال ہو گئے مجھے. لیکن میں اسی طرح تھوڑا تھوڑا سا نا آپ لوگوں کے کبھی کئی سال بعد 2 سال بعد کچھ سنتی ہوں تو اس سے نا میری زندگی میں بڑا چینج آ جاتا ہے. اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ جتنا بھی ہو سکے کسی کو معاف کرو, تو میں کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں سے سیکھ کے کہ میں معاف کروں. اوکے, بس. تو اگر آپ اوور آل دیکھیں نا تو سوسائٹی میں سب لوگ جو ہیں سب مطمئن ہیں. ہر کسی کے کو پتہ ہے کہ اس نے ایک گھریلو زندگی جو گزارنی ہے, اس کی ذمہ داریاں ہیں, اس نے اپنے شوہر کے لیے, اپنے اہل خاندان کے لیے, اس نے فیملی کے لیے, بچوں کے لیے کیا کرنا ہے. یہ سب ذمہ داریاں تو پوری کرنی ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی ذمہ داریاں دی ہیں. جو ذمہ داری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی ذمہ داری حضرت عائشہ نے بھی ادا کی. آپ جانتے ہیں 48 سال تک رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عائشہ نے امت کو ایجوکیٹ کیا, تعلیم دی, امت کے لوگوں کو دین پر چلنا سکھایا. تو یہ کام, یہ ایک پرپس تھا جس پرپس کے تحت انہوں نے زندگی گزاری. اسی طرح دیگر صحابیات. تو وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے صرف کھانے پینے اور جینے کا تصور لے کے ہی دنیا سے چلے جانا ہے کہ ہم نے, دیکھیں مثال کے طور پر جیسے ایک گاڑی ہے, اس میں آپ فیول ڈالتے ہو اور فیول ڈالنے کے بعد آپ اس گاڑی کو کھڑا کر دیتے ہو. ایک دن, ایک ہفتہ,
महीना, साल, 2 साल गुजर गए और 10 साल गुजर गए, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी शायद चलने के काबिल भी ना रहे, क्योंकि गाड़ी भी तो ज़ाहिर है उसको अगर मूव ना किया जाए तो उसका इंजन, उसके टायर्स, उसकी हर चीज़ जो है वो चाहती है कि उसको मूव किया जाए। गाड़ी आपकी सवारी हो और आप सवारी ना हो और सवार हुए बगैर ही चले जाएं, क्योंकि देखें उसके अंदर हर चीज़ पूरी है, उसकी मशीनरी भी ठीक काम करती है, उसके अंदर फ्यूल भी मौजूद है, लेकिन उसे पता नहीं जाना कहाँ है। उसका तो ड्राइवर बैठेगा तो ये फैसला करेगा ना, क्योंकि वो तो तैयार है ले जाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी इसी तरह से हमें ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी के लिए हम खाते हैं पीते हैं, हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रिश्ते दिए, कितनी नेमतें हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन अब ये सब कुछ ले के हमने करना क्या है? वो अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि हम ज़मीन पर इस्लाह का काम करें, लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते पे चलाएं और उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए वर्क करें। लोगों को ये बताएं अल्लाह ताला को क्या पसंद है और अल्लाह ताला को क्या नापसंद है, वो अल्लाह की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के काबिल वो अल्लाह से मोहब्बत करें, उसके रसूल से मोहब्बत करें, और उन्हें इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड वी आर अकाउंटेबल, कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़िम्मेदार हैं, सिर्फ अपने बच्चों के नहीं, अपने घर के नहीं, अपने इर्द गिर्द वालों के भी। तो हमें जवाब देना है इस बात का। तो उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द होने के नाते हमें सिर्फ अपने इन कामों तक तवज्जो नहीं रखनी कि हम सारा कुछ करके गाड़ी में फ्यूल डाल के गाड़ी खड़ी कर दें, तो ज़िंदगी की गाड़ी खड़ी हुई है, चल नहीं रही, और चलती किसी सामत में है। जो गोल सेट होता है, आप कहीं जाना चाहेंगे तो आप पहुंचेंगे ना। तो आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सोचें कि आप अब तक हमने क्या चाहा, कि हम उम्मत मुस्लिमा के फ़र्द हैं, मुसलमान होने की हैसियत से हमें कहाँ जाना था, इस उम्मत ने कहाँ जाना है जहाँ जा नहीं पा रहे, ना हमारी नस्लें, ना हमारे बाकी लोग। तो इसमें हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हम इस काम को किस तरह से अंजाम दें। सोचते रहिएगा, इंशाल्लाह इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे इंशाल्लाह। जी, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, और ऑनलाइन भी इसी तरह से यूट्यूब पे अगर कोई सवाल हो तो हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सकते हैं। उससे तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं सबके जवाब सुन रही थी, कि क्या वजह है कि ख़ानदान बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत का, शौहर, बच्चे, लेकिन ख़वातीन इस बात को समझने में हमें क्यों, हमारी जो कबील है उसको क्यों मुश्किल होती है कि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स उम्मा भी है और हमने उसको परफॉर्म करना है। क्या ये हमारी सिर्फ एजुकेशन और माइंडसेट की कहानी है कि हमने इसके बारे में सोचा नहीं? देखिए, अभी जवाब मिल सकता है मगर मैं ये सोचूं कि मैं मुसलमान क्यों हूँ। हर इंसान जिसका कोई रिलीजन है, ज़रूरी तो नहीं है कि वो मुसलमान हो, वो कोई एथियस्ट हो सकता है, कोई क्रिश्चियन हो सकता है, कोई ज्यू हो सकता है, किसी का कोई भी बिलीव नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है किसी का कोई बिलीव। आखिर हमने ये अल्लाह सुब्हानहू तआला को माना क्यों? हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना रसूल क्यों मानते हैं? हम इस्लाम को अपना दीन क्यों कहते हैं? फिर अल्लाह ताला जो हुक्म देते हैं उस पर अमल क्यों नहीं करते? अपनी पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, रब की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी क्यों नहीं गुजारना चाहते? असल प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी का एक माइंडसेट है, कंडीशन माइंडसेट है। आप अगर अपने बड़ों को देखें, उनका भी यही माइंडसेट था, वो अपने बड़ों को देखें, उनका भी यही माइंडसेट था, वो अपने बड़ों को देखें, तो ये नस्ल दर नस्ल जहालत चली है कि लोगों को पता ही नहीं हम पैदा क्यों किए गए। मुझे शेख सालेह इब्न उसैमीन की बात इतनी ज़्यादा मेरे दिल को पकड़ती है, और वो अक़ीदा वास्तिया की शरह के मुक़दमे में लिखते हैं, हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए, हमारी ज़िंदगी का मकसद इबादत है ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह से जुड़ जाए। तो हम तो इसलिए पैदा किए गए थे कि हमारे दिल अल्लाह से लग जाएं, अल्लाह से जुड़ जाएं। तो हमारे दिल तो कहीं और जुड़े हुए हैं, हमारी ज़िंदगी तो किसी और मकसद के लिए यानी लग रही है। हमारा वक्त, हमारी सलाहियतें, हमारा माल, हमारा सब कुछ, वो तो किसी और मकसद के लिए लग रहा है। हमने क्यों ना जाना कि हमें क्यों पैदा किया गया। देखें,
ہر ایک چیز جس مقصد کے لیے بنتی ہے نا، اگر وہ مقصد پورا کرے تو وہ کارآمد ہے، اور اگر مقصد پورا نہ کرے تو بیکار ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی زندگی بیکار ہی گزار رہے ہوں؟ کیا آپ جانتے ہیں بیکار چیزوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر یہ زندگی بیکار چلی گئی تو پھر آنے والے کل میں ہم کہاں ہوں گے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو ہماری زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ وی ہیو ٹو تھنک. ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، اور ہمیں اس کا آنسر اللہ کی کتاب سے لینا، محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے لینا، خود سے نہیں کہ میں اپنی عقل سے فیصلہ کروں. آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی عقل سے فیصلہ کر لے. تو سوچتے رہیے گا. ہم اتنی دیر میں سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم استاذہ. میرا کویشچن ہے عالم ارواح کے بارے میں، کہ یہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے روحیں ایک دوسرے سے ملی تھی، اس کی وجہ سے آپ کچھ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں سے نہیں کرتے، کیا اس کی کوئی وہ ہے؟ ویری انٹرسٹنگ. مریم کا ایک دفعہ پہلے بھی سوال روح کے بارے میں تھا، تو مجھے لگتا ہے آپ کو حافظ ابن قیم کی کتاب الارواح پڑھ لینی چاہیے. ایک کتاب الارواح ہے اور ایک ہادی الارواح، 2 کتابیں ہیں. اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی شائع ہو چکا، اور پڑھنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارے اسکالرز نے جو کام کیا بہت عمدہ. لیکن جو آپ نے بات کی اس کا جواب میں دے دیتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں لشکروں کی طرح ہیں، اور وہ بھی تیار باش لشکر، جن کی ملاقات عالم ارواح میں، یعنی جب روحیں پیدا کی گئیں وہاں جن کی ملاقات ہوئی تھی، باہمی تعارف ہوا تھا، وہی دنیا میں بھی آپس میں ملتے. تو یہ ریالٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی نسل کو نکالا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب روحیں پیدا کی تھیں تو جو لوگ اس وقت آپس میں واقف ہوئے تھے نا، تو بعد میں بھی انہیں کی، یعنی لوگ کہتے ہیں نا اچھا، یعنی ایک دوسرے سے جب تعلق جڑتا ہے کہ ہم آپس میں کہیں ملے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ہمیں بالکل کلوز لگتے ہیں، کلوز ٹو دا ہارٹ، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا شاید اس طرح سے کنیکشن نہیں جڑتا. تو روحوں کا جو معاملہ ہے، ان کی پیدائش کا معاملہ، وہ ایک ہی وقت میں ہوا تھا آسمانوں پہ. اس کے بعد جسم انہیں اپنے اپنے وقت پر دیا گیا. یعنی جب کسی کے ہاں بیبی پیدا ہوتا ہے، بچے کی بنیاد پڑتی ہے، تو پھر اس میں روح جب پھونکی جاتی ہے تو وہ وہی والی روح ہوتی ہے جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی تھی. تو یہ بات بھی سچ ہے کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا اس وقت، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے ملاقات کی تھی، یہ بات؟ جی بالکل، اس کو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. جی، اور پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ عہد الست ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے شعور میں رکھ دیا. اللہ نے ہمیں فری ول دی ہے، لیکن اس عہد کی یاد ہمارے اندر ہے، جس کی وجہ سے ہمارا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے یعنی وہ سب چیزیں شاید ہمارے بیک آف مائنڈ پہ ہیں، لا شعور میں ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی سچویشن ہوتی تو ہمارے دل کے اندر سے کسی برائی کے لیے جب کوئی یعنی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے نا، یہ بھی اسی عہد کی وجہ سے ہے جو عہد آسمانوں پر ہوا تھا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے، آپ نے فرمایا مہا کفی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹک جائے، اور جس کو آپ دوسروں کے سامنے کرنے سے گریز کرو، تنہائی میں کر جاؤ. تو یہ جو سینے کی کھٹک ہے نا، دیٹ از دا ریزلٹ آف دیٹ کووننٹ. اس عہد کی وجہ سے یہ کھٹک ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. سر مسفرہ پوچھ رہی ہیں کہ دلوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش تو ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ایسی چیز ہے جو درمیان میں حائل ہو جاتی ہے کہ جس طرح دل کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا. اور ایک اور سوال بھی اگر اس کو بھی میں یہیں پہ ایڈ کر دوں کہ دل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ جو زندگی پچھلی گزاری ہے اس میں اتنا کچھ غلط کر دیا ہے کہ اب راستہ
تھوڑا سا نظر بھی آتا ہے روشنی، لیکن وہ یہ لگتا ہے کہ یہ روشنی کا دروازہ کھولیں گے تو پھر آنکھیں چودیں آ جائیں گی. تو کس طرح سے راستہ پکڑا جائے اور کیا اسٹیپس لیے جائیں؟ اچھا، اب یہ دوسرے سوال کا جواب پہلے دے دیتی ہوں. وہ کہتا ہے ویسے یہ کانٹیکس فرق ہے، لیکن احمد فراز کہتا ہے خود کو یوں محصور کر بیٹھا ہوں اپنی ذات میں، منزلیں چاروں طرف ہیں راستہ کوئی نہیں، کیسے رستوں سے اور کہاں جائے فراز، یا ہجوم دوستاں ساتھ تھا یا کوئی نہیں. اب یہ میں نے جو بات اس وقت آپ سے کہنی ہے نا، وہ یہ کہ انسان سم ٹائمز اپنی سوچوں کی وجہ سے، اوور تھنکنگ کی وجہ سے ایسی حالات میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں اب کیا کروں. جو ہماری جنریشن ہے، اگلی جنریشنز ہیں، وہ بہت زیادہ ڈیجیٹل ایج کے اثرات جن پر زیادہ ہو گئے. صبح آنکھ کھلتی ہے اور اس وقت سے نوٹیفیکیشنز دیکھنا، ڈی ایمز دیکھنا، اسکرولنگ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اٹھ کے وضو کرنے سے پہلے اسکرولنگ شروع ہو جاتی. آج کا کوئی میسج، آج کی کوئی خبر، اور آپ سوچیں کتنے لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی، جو بہت پکے نمازی ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کرتے کرتے کہاں جا پہنچے. تو آپ سوچیں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن موڈ میں جانے سے پہلے آپ نوٹیفیکیشن موڈ میں چلے گئے، تو ایسے